ہم اس لیے دنیا کو اچھے نہیں لگتے چونکہ ہم نے محمد کو بشر نہیں مانا، ہم نے انہیں نور مانا ہے، ہم نے انہیں رحمت مانا ہے۔ تو اب سنی دوست جا کر اپنی مسجدوں میں مدرسوں میں یہ بتائیں گے کہ جی محمد مصطفیٰ تو ہم جیسے بشر نہیں، تو پھر جو جمعے کے خطبے میں ابو طالب کو بھونکتا ہے وہ مولوی اگر کہیں ہوا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم یوحا، کہ محمد نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں، تو کبھی بھی اس آیت کے غلط ترجمے میں نہ آنا، چونکہ ترجمہ یہی ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، مگر میں 17 ربیع الاول چونگ اور گرد و نواح کے اس غیرت مند مجمع کو بتا دوں کہ محمد نے کسے کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ ایک دن سیدہ کے بابا اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے مولا علی آئے، رسول کے سامنے نظریں جھکا کے کھڑے ہوئے، پھر سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ محمد کے دل میں خیال آیا ہے تو میرا بھائی، ہے تو میرا حصہ، ہے تو میری جان، ہے تو میرا وسیع، ہے تو میرا وزیر، یہ میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا، یہ زمین پر کیوں بیٹھا ہے؟ تھوڑی دیر بعد سیدہ آئیں، علی کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئیں، پھر حسن اور حسین آئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ زمین پر آ کر بیٹھ گئے۔ محمد کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ میرے پاس اوپر آ کے بیٹھیں یا میں ان کے پاس نیچے جاؤں۔ فوراً جبرائیل آیا، کہا محمد آپ ان چاروں کے پاس جا کے بیٹھیں، اور پھر محمد نے علی، سیدہ، حسن اور حسین کو سینے سے لگا کے کہا انما انا بشر مثلکم یوحا، میں تم چاروں جیسا بشر ہوں۔ میں آپ جو یہ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، میں تم چاروں جیسا، ہم جیسا نہیں، مصطفیٰ علی جیسے ہیں، مصطفیٰ سیدہ جیسے ہیں، مصطفیٰ حسن اور حسین جیسے ہیں۔ بڑی توجہ، اللہ کرے منہ میں وہ زبان ہی نہ ہو جو مصطفیٰ کا ذکر تو کرے مگر اہل بیت و آل مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے۔ ایک جملہ ذرا سر اٹھا کے سننا، ابھی تک میں نے جتنی تمہید کی یہ 20-25 منٹ کی، فضائل میں نے اتنے ہی اور پڑھنے ہیں اور میں نے لے لینی ہے اگلی منزل کی طرف اجازت، کہ محمد عالمین کی رحمت ہیں، وہ رحمت بھی ہیں، وہ نور بھی ہیں، وہ ہم جیسے بشر نہیں، وہ ابو طالب کی گود کے پالے ہوئے ہیں، اور ابو طالب کی پرورش عام پرورش نہیں، چونکہ اس وقت میرے سامنے کم از کم 101 فضائل محمد مصطفیٰ کے ہیں، جو آپ سنیں گے میں آپ کے حوالے فوراً کرتا جاؤں۔ اس طرح پالا سرکار ابو طالب نے، کیونکہ سید اب ایمان ابو طالب پہ بات نہیں ہوگی، اب احسان ابو طالب پہ بات ہوگی۔ اچھا، 18,000 عالمین کی مقدس ترین امانت محمد مصطفیٰ، اللہ کیا کسی کافر کی گود میں پالے گا؟ نہ بھائی، یہ محمد ہیں، موسیٰ نہیں، جو کسی بھی جگہ پل جائے گا۔ موسیٰ اور ہے، مصطفیٰ اور ہے، جو طور پہ بھی جوتی اتار کے جائے وہ موسیٰ ہے، جو عرش پہ بھی پہن کے جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ توجہ، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، بسم اللہ، نظر اللہ نیاز حسین، مولا آپ کا رزق میں برکتیں عطا فرمائیں، رسول اللہ کے بچوں کا صدقہ ہمیشہ آباد رہے۔ توجہ بھائی، 18,000 عالمین کی مقدس ترین امانت محمد مصطفیٰ سرکار ابو طالب نے اس رنگ میں پالا کہ جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی نا، جنگ بدر، تو محمد مصطفیٰ نے اپنا لشکر ترتیب دیا، علمدار، ہراول دستہ، قلب لشکر، میمنہ، میسرہ، یہ لشکر کی ترتیب تھی۔ آگے آگے علم دے کے کھڑا کیا علی کو،
ہراول دستے میں اپنے اصحاب کو، قلب لشکر میں پھر اصحاب کو، میمنہ اور 313 کے چھوٹے سے لشکر کی ایسی ترتیب بنائی محمد نے کہ سامنے سے بے غیرت ابو جہل ایک دفعہ کہتا ہے محمد نے تو کبھی جنگ نہیں لڑی، اسے کیسے پتا چلا کہ لشکر کی ترتیب کیسے بناتے ہیں؟ ادھر سے محمد پکارے خاموش، تو نہیں جانتا مجھے ابو طالب نے پالا ہے۔ آپ جی ہیں بھائی، سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، بڑی توجہ فرمانا۔ یا علی امیر المومنین، تو نہیں جانتا کہ مجھے ابو طالب نے پالا ہے؟ اچھا، کس رنگ سے پالا ہے مصطفیٰ کو؟ مصطفیٰ دنیا میں کیسے آئے؟ اس دن کیا کیا ہوا؟ میں تقریر کے آخر میں یہی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے 2 فکر فضائل کے میں نے بڑے اہم پڑھنے۔ اتنے نازوں سے پالا ہے جناب عمران نے محمد مصطفیٰ کو۔ ایک دن رسول اللہ ظاہری بچپن میں گھر سے باہر نکلے، چونکہ ان کا بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ محمد کل بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہیں اور ہمیشہ نبی رہیں گے، کیونکہ خود رسول فرماتے ہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ اچھا چلے، آدھے بندے اگر خاموش ہیں تو اگلے فکرے پہ بولیں گے۔ اس طرح محمد مصطفیٰ کو پالا جناب ابو طالب نے۔ ایک دن بچپن میں گھر سے باہر نکلے اللہ کے رسول، مغرب کا وقت ہوا، رسول گھر نہیں آئے، سرکار ابو طالب اپنے 7 نوکروں کو ساتھ لے کر نکلے، اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے 7 کافر بدماش، ابو جہل، ابو لہب، 2-4 اور ہیں، نام میں نہیں لیتا۔ سرکار ابو طالب نے اپنے نوکروں سے کہا ان 7 کافروں کی گردن پہ خنجر رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، میں اس پہاڑ کے پیچھے جاؤں گا، اگر واپسی پر میرا بھتیجا محمد میرے ساتھ ہوا تو انہیں چھوڑ دینا، ورنہ ان کی گردنیں کاٹ کے لٹکا دیں۔ آپ جی ہیں بھائی، پہلے نعت خاں سرکار ابو طالب، مصطفیٰ کے نکاح خاں سرکار ابو طالب۔ میں فکرے پڑھنے لگا ہوں اور توجہ حاصل کرنے لگا ہوں۔ اس انداز سے پال رہے تھے اللہ کے رسول کو جناب ابو طالب کہ اسے بھی کہنا پڑا الم یجد کا یتیمن فآوا، محمد جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پالا۔ 12 سال کا سن تھا محمد کا، کیونکہ میں ورک صاحب فکرے وہ پڑھنے لگا ہوں کہ جو اسلامیات کی کتابوں میں بھی بچوں نے پڑھے۔ 12 سال کے سن میں اللہ کے رسول گئے شام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پر۔ وہاں ایک عیسائی راہب ملا جس کا نام تھا بحیرہ راہب۔ اس بحیرہ راہب نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا اور جناب ابو طالب کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے ابو طالب کا بولو بحیرہ راہب کا، یہ جو آپ کا بھتیجا ہے محمد یہ عام بچہ نہیں۔ ابو طالب کہتے ہیں کوئی نئی بات کر۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی، کوئی نئی بات کر، کہ یہ عام بچہ نہیں، مجھے اس کی پیشانی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نور ہے۔ انہوں نے کہا یہ نور ہے تو بتا پھر میرے بھتیجے کا منصب کیا ہے؟ جو باتیں تم اسلامیات کی کتابوں میں چھپاؤ گے وہ یہ حسین کے منبر پہ صدقہ محمد کا تمہیں پتہ چلیں گی۔ بحیرہ راہب نے کہا میں 3 دن سے تمہارے بھتیجے کو دیکھ رہا ہوں، کوئی الگ چیز نظر آئے نا تو بندہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرے گا،
یہ کیسا ہوگا، اس کے انداز کیا ہیں؟ جناب ابو طالب نے مسکرانا شروع کیا، کہا بحیرہ راہب بتاؤ تم نے کیسا پایا ہے میرے بھتیجے محمد کو؟ کہنے لگا یہ تمہارا بھتیجا محمد کوئی عام ہستی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے یہ جہاں سے گزرتا ہے پتھر بولنے لگتے ہیں، میں نے دیکھا ہے یہ جہاں سے گزرتا ہے درخت جھکنے لگتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جہاں سے تمہارا بھتیجا محمد گزرتا ہے وہاں پہ جانور ادب سے رستہ دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جہاں سے مصطفیٰ گزرتا ہے وہاں پہ دریا اپنا رخ موڑنے لگتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے جس جانور پر یہ سواری کرتا ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے، میں نے دیکھا ہے جس گلی سے یہ گزرتا ہے وہاں کے لوگ صرف اس کے حسن کو دیکھتے ہیں۔ میں نے کتاب میں پڑھ کر اس جملے کو چھوڑا نہیں، چونکہ اس جملے میں میرے محمد کی وہ عزت چھپی ہے کہ جس کا کلمہ کو بھی انکار کرتے ہیں۔ بندے کہتے ہیں محمد 40 سال کے ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ وہ نبی ہیں، ڈوب مرنا چاہیے۔ محمد کا کلمہ پڑھ کر بھی محمد کو ازل سے تم نبی نہیں مانتے۔ پتھروں کو پتا چل گیا کہ محمد نبی ہیں، درختوں کو پتا چل گیا۔ آپ جیئے صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں، سر اٹھانا بھائی۔ پتھروں کو پتا چل گیا محمد نبی ہیں، دریاؤں کو پتا چل گیا محمد نبی ہیں، گلیوں کو پتا چل گیا محمد نبی ہیں۔ نہیں تم نے ہی تو اسلامیات کی کتابوں میں لکھا ہے اس سے پہلے حلیمہ کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، محمد آئے تو دودھ اترا، اس کی اونٹنی آہستہ چلتی تھی، محمد آئے تو حلیمہ کی اونٹنی موٹی ہو گئی۔ یعنی اونٹنی کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی ہیں، بکریوں کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی ہیں، جو خود نبی تھا اسے پتا ہی نہیں تھا کہ میں نبی۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا جسے فکر سمجھ آئے۔ نا آج میں سارا جشن پڑھ جاؤں اگر 5ویں کی اسلامیات کی کتاب سے تو پھر کسی کو اعتراض کرنا بنتا نہیں۔ پھر انہوں نے لکھا کبھی کسی یہودی نے آ کے کہا کہ محمد نبی ہیں، بچپن میں حضور کو دیکھا۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ محمد نبی ہیں، کبھی کسی پادری نے کہا کہ محمد نبی ہیں۔ بھائی یہودیوں اور عیسائیوں کو پتا تھا کہ یہ نبی ہیں، جس ابو طالب نے گود میں پالا اسے پتا نہیں تھا یہ نبی۔